بلکہ ایک بات میں یہاں بھی عرض کر دوں، اللہ اکبر، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کل شوہر کی قدر کھوئی جا رہی ہے۔ سیریل میں جو دیکھا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر کہتا ہوں، سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم کا دا بن جائے گا۔ ہماری زندگی سیریل نہیں ہے گھنٹے دو گھنٹے کی، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا۔ اس لیے ادھر توجہ کرنے کی بجائے سیرت النبی کی طرف توجہ کرو، ازواج رسول کی طرف توجہ کرو۔ پڑھو زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، پڑھو زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ کی، پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی، پڑھو زندگی سیدہ صفیہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت خزیمہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت حجش کی، پڑھو زندگی جناب اللہ اکبر ماریہ کی زندگی پڑھو، صحابیات کی زندگی پڑھو، اللہ اکبر، تب پتہ چلے گا کہ اصل شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ سینے کے بل اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی چھاتی کے ذریعے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا اندازہ تو کریں، اللہ اکبر، لرزے تو صحیح، تھوڑا تصور تو کریں، کہاں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور اس میں سینے اور چھاتی کے ذریعے سے کسی کا الٹا لٹکنا، اللہ اکبر، کیفیت کیا ہوگی، حالات کیا ہوں گے۔ سیدہ کائنات نے پوچھا، بابا جان، جس کو سینے چھاتی کے ذریعے سے الٹا لٹکایا گیا تھا، آخر اس کا قصور کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، اس کا عذاب کیا تھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا، اس کو چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن حالات مجبور کرتے ہیں۔ عملنیر میں ایسا نہیں ہوگا، خاندیش میں ایسا نہیں ہوگا، مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے، جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے، اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنا آپ نے، جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، یعنی افیئر کرتی ہے، محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے، ان کو سینے کے بل اوندا لٹکایا گیا جہنم کے اندر۔ اور سن لو، میرے اللہ کا فرمان ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی چند دنوں کی رنگ ریلیاں، دنیا کے چند دنوں کی عیش و عشرت، دنیا کی چند دنوں کی موج مستیاں، دنیا کے چند دنوں کا گل گپاڑا، لیکن یاد رکھنا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا جب ختم ہوگی لیکن اپنی زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو، افیئر کو، حرام کاریوں کو جواز کی صورت دینے کی بات کرتے ہیں؟ سینے کے بل چھاتیوں سے ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو اوندا جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ حضور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جس نے مشاہدہ کیا وہ رسول اس درد میں رو رہے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا، یا ان عورتوں کو؟ بلکہ آج کل سیریلوں کا تو عنوان ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ پھر سکتے ہو، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو باضابطہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ جو لڑکیاں آوارگی نہیں کرتی، انہیں سہیلیاں تانا دیتی
है बुद्धू बनकर न जी, दकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसकी हया है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़ी से बड़ी नेमत गुम हो जाए इंसान उसको फिर पा सकता है। औरत की इज्जत एक मर्तबा चली जाए, औरत की हया का एक बार सौदा हो जाए, दोबारा फिर वो हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुर्बान जाए, सच्चे नबी ने फरमाया जैसे खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज होती है और शीशी के बाहर आती है तो बिखर जाती है, ऐसी औरतें जब तक के घर में रहती है उसकी इज्जत महफूज रहती है और जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत बिखरने का खौफ होता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान मर्दों को उसकी तरफ जो है वो रागिब करता है और उसमें मुलव्विस करने की कोशिश करता है। मगर अल्लाह अकबर, कल औरतों का अंदाज ये था, घर से निकलती थी तो बुर्का पूरा पूरा पहन कर निकलती थी, चादरें लपेट कर निकलती थी, मजाल है कोई उनका नाखून भी देख ले। मगर आज क्या हो गया, लानत हो सीरियलों पर, लानत हो गंदी पिक्चरों पर, इसने कहां ला करके खड़ा किया। शादीशुदा होकर भी अगर शौहर कमाने के लायक नहीं रहा तो दूसरों से ताल्लुकात पैदा कर लिए जा रहे हैं। फिर कहता हूं यहां के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन दुनिया में ये हो रहा है। जानते हैं उनका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, सीने के बल उनको जहन्नम में लटकाया जाएगा। और अगर आजकल की वो नौजवान बच्चियां जो कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी मोहल्लों में, अल्लाह अकबर, प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर किसी से मुलव्विस हो जाती है और जालिम मर्द कभी शादी का लालच देकर, कभी ज़ेवरात का लालच देकर, कभी कपड़ों का लालच देकर, कभी घुमाने फिराने का लालच देकर, अल्लाह अकबर, उन बच्चियों से प्यार का ढोंग रचाते हैं और उसके बाद फिर उनकी आबरू से खेल लेते हैं। याद रखना, जिंदगी में आबरू एक मर्तबा मिलती है, इस्मत एक मर्तबा मिलती है, हया एक का ज़ेवर एक मर्तबा मिलता है और ये दुनिया में भी पहली और आखिरी बार आए हो। ऐ कौम की मुकद्दस शहजादियों, मैं अपनी जवान बच्चियों से मुखातब हूँ और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, वैक्सीन के तहत मैं आपको ये डोज देना चाह रहा हूँ। यकीनन आप ऐसी नहीं हो, आप बहुत मुकद्दस हो, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कोई मोहब्बत का झांसा देकर, अगर कोई निकाह का झांसा देकर, अगर कोई मोबाइल, ज़ेवरात और लिबास का झांसा देकर तुम्हारी आबरू का सौदा करना चाहे तो गुर्बत में, फाका कशी में मर जाना पसंद करना, मगर आबरू का सौदा मत करना। और याद रखना, अगर कोई जालिम शादी और निकाह का जो है वो झांसा देकर तुम्हारी आबरू से खेलने की कोशिश करे तो याद रखो, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलमा पढ़ती हो, तुम कासिमे नेमत का कलमा पढ़ती हो। वो रसूल जो पत्थरों की किस्मत बदल सकते हैं, वो रसूल हमारी किस्मत नहीं बदल सकते। इसलिए अपने नबी का दामन पकड़ी रहो, अपने नबी पे एतमाद करो, अपने खुदा पे एतमाद करो। लोग कहते हैं फुला की किस्मत में पत्थर पड़ गए, मैंने कहा किस्मत में पत्थर पड़ जाए तो आदमी नाकाम होता है, मेरा नबी तो पत्थरों की भी किस्मत बदल देते हैं। अल्लाह अकबर। जो ओहद को जन्नत की बशारत दे दे, ये वो मेरा नबी है। जो अबू जहल की कंकरी, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमे का शऊर अता कर दे, वो मेरा नबी है। जिनको पत्थर दुरूद और सलाम पढ़ के काबिल उन्वान बन जाए, वो मेरा नबी है। मेरे इमाम कहते हैं उन पर सलाम जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर दुरूद जिनको तहज्जुद शजर की है। मेरा नबी वो नबी है। मुझे बताओ, मकाम इब्राहिम वाला पत्थर आखिर किस्मत वाला बना कैसे? नबी के नाम पे नर्म हो गया, खुदा ने उसकी किस्मत बदल दी। अल्लाह अकबर। जिन पत्थर
پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا، آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں، میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں، اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا۔ یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا، وہ ہماری نہ سنواریں گے؟ ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔ اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں، عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا۔ یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں، بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں، محلے والے تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، تاخیر ہوگی اللہ کے احکام کا ایک وقت ہے، جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی۔ اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دیں۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ میری بہنوں، اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے، سچا عشق کرے، اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو جو عشق سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوک کو برباد کیا جائے، تمہاری آبرو سے کھیلا جائے، تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے، تمہیں سسکتا بلکتا چھوڑ دیا جائے، کیا ملے گا؟ دنیا میں غم، بربادی، تباہی، اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اس لیے یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا، کسی ظالم کا ہاتھ کبھی نہ تھامنا۔ میری بہنوں، اگر کلمہ پڑھنے والا بھی عشق کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر منکر اسلام تمہارے سامنے آنکھیں لڑائے تو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں آگے اور بھی گفتگو کرتا، لیکن مغرب کا وقت بالکل قریب ہے۔ ایک آخری روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ علامہ عثمان ابن حسن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ دیکھو، غیرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، حیا عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، کبھی زندگی پر ایسا موڑ آ جائے کہ معاذ اللہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ اور میرے ساتھ چل، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بھاگ کر یا بھگا کر کوئی شادی کی جاتی ہے نا میری بہنوں، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی کئی تجربات ہو گئے۔ کیا جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے آخری دم تک سسرال والے اس کو بحیثیت بہو کبھی قبول نہیں کرتے۔ 98% لڑکیوں کا یہ ہے، جب وہ شادی میں جاتی ہے تو ساری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے، دیکھ دیکھیے وہی ہے جو فلاں کی بیوی ہے نا، فلانی ہے، اس نے بھاگ کر شادی کی۔ کبھی اس کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو جھگڑے میں تانے ملتے ہیں۔ دو لمحے کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی ذلت کیوں مول لیں؟ اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا ہے۔ میری بہنوں، مسلمان ہو تو سن لو، اللہ نے درختوں کے پتوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ستاروں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، سر کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، داڑھی کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، جسم کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں۔ جس اللہ نے جانوروں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، جس اللہ نے پھول پتیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اس اللہ نے کیا تمہیں بغیر جوڑے کے پیدا کیا؟ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، وقت آنے کا انتظار کرو، شرافت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے۔
آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں، فیس بک بھی چلائیں، یوٹیوب بھی چلائیں، اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے۔ مولانا کا تعویذ سر آنکھوں پر، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا، اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، دیکھو اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا، آج اس تناظر میں سن لیں، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے۔ تو میری بہنوں آئیے سن لو، اچھا رشتہ کیسے آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، گناہ مت کرو، گناہ سے بچو، اچھا رشتہ آئے گا۔ دلیل آپ نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے، امی امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے، بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا عمر ابن خطاب، وہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے، امی مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، خدا کا کرنا۔ اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے۔ جب یہ کان میں آواز ٹکرائی، سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینہ منورہ میں؟ اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا۔ آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا، معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا۔ دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا، اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، اللہ دیکھ رہا۔ اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا؟ توجہ کریں، کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی۔ اللہ اکبر، سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ بیٹوں سے کہا کون تم میں سے نکاح کرے گا؟ ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا، پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی، بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فاروق اعظم کی بہو بنی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت۔ اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو، تعویذ سے بڑھ کر ہے، جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ چونکہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں صرف 10 منٹ کا وقت باقی ہے، اور ہم لوگوں کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے نصیحتیں بھی سننی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں، حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے، داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا فرمائے، ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ماؤں، جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ نصیب چمکے گا۔ ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ چھوڑ دو گی تو جنت جیسی نعمت مل سکتی ہے، اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو جو واقعہ علامہ عثمان
عثمان ابن حسن کی کتاب سے میں بیان کرنے والا تھا، وہ آج نہیں پھر کسی موقع سے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ بس اس وقت آپ حضرات سے میری گزارش یہی ہے کہ یہاں سے بدل کر جائے، تبدیل ہو کر جائے، اور جو سرپرست مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے وہ اپنی بچیوں کو قاریہ بنائیں، عالمہ بنائیں۔ ابھی میرے خیال سے آپ نے عصر سے پہلے ردا پوشی کا منظر دیکھا ہوگا، ہماری جو بچیاں قاریہ بنی ہیں، سنی دعوت اسلامی تعلیمی محاذ پر بھی محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ املنیر کی سرزمین پر ہمارے برادر عزیز جناب فیاض نوری صاحب اور ان کے رفقا، ان کی پوری ٹیم علمی میدان میں، عصری علوم میں، دنیاوی علوم میں کام کر رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے ان کا سپورٹ کرے، ساتھ دے۔ ویسے ماشاءاللہ املنیر کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پورا شہر کے شہر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ بہت سارے علاقوں میں تو جب اجتماع ہوتا ہے تو تنظیم کے لوگ صرف محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ پورا علاقہ ناسک سے لے کے برہان پور تک اتنا بے مثال ہے کہ کوئی پروگرام سنی دعوت اسلامی رکھے پورا شہر جڑ کر ایسے محنت کرتا ہے جیسے ہر فرد تحریک کا رکن ہے۔ اس پر ہمیں شکر بھی ہے اور ہم آپ سب کو اس پر جو ہے دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میری گزارش ہے اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، عالمہ بناؤ، قاریہ بناؤ، دین کا علم سکھاؤ، دنیا کے علوم بھی سکھاؤ۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی ہر ماں یہ تصور کر لے، یہ طے کر لے کہ کم سے کم ایک گھر میں حافظ قرآن، عالم دین ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ مریں تو آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ عورتیں چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ نظام الدین محبوب الہی کو عالم بنانے والی ان کی امی ہے، غوث پاک کے علمی اخراجات اٹھانے والی ان کی امی ہے، بابا فرید کو اس مقام پر پہنچانے والی ان کی امی ہے۔ یاد رکھنا عورتوں نے بڑے کارنامے انجام نہیں دیے، لیکن جتنے بڑے کارنامے انجام دیے گئے وہ سب عورتوں کی کوشش سے پروان چڑھے ہیں۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں اپنے مردوں کا یہ مزاج بناؤ کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، تاکہ ایک حافظ ہوگا اپنی کئی پشتوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، ایک عالم دین ہوگا خاندان کے کئی لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔